5 لوگوں کے لیے قربانی معاف ہے، خواہ یہ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں۔ اگر یہ 5 لوگ قربانی نہیں کرتے تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 لوگوں کے لیے قربانی معاف ہے، اگر یہ 5 لوگ قربانی نہیں کرتے تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کا تہوار آنے والا ہے، جس تہوار میں ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی، جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد ہر مسلمان عید الاضحیٰ کے دن ان کی سنت مبارکہ کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتا ہے۔ پیارے دوستو، قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کے جسم کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ بقرہ عید ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے، اور یہ مہینہ اللہ کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور عید الاضحیٰ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور یہ دن اللہ تبارک و تعالی کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر واجب کیا ہے، اس لیے ہر مسلمان بقرہ عید کے موقع پر تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے 5 لوگوں کی بات کرنے والے ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے قربانی معاف ہے، یعنی اگر یہ 5 لوگ قربانی نہ بھی کریں تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جن پر قربانی کرنا واجب ہے۔ پیارے دوستو، بقرہ عید ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا تہوار عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید ہے۔ اس دن کو سنت ابراہیمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے بقرہ عید پر قربانی کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی نہ کریں تو ایسے لوگ سخت گناہگار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے بھی ہیں جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب چاہے یہ 5 لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی ان پر قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ 5 لوگ بقرہ عید پر قربانی نہ بھی کریں تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو سفر میں ہو، یعنی ایسا شخص جو اپنے گھر سے یا پھر اپنے ملک سے 52.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں، پھر چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن ایسے شخص کے لیے قربانی معاف ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسے شخص کو کسی جگہ جا کر 15 دن سے کم رکنا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ یا تو وہاں اپنے نام سے قربانی کرے یا پھر اپنے گھر سے رابطہ کرے اور گھر میں کوئی بھی شخص کے نام سے قربانی کرے۔ نمبر 2، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اسلام سے خارج ہو یعنی کافر ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، لیکن جو شخص مسلمان ہی نہ ہو تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں، یعنی جس نے کلمہ ہی نہ پڑھا ہو تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ نمبر 3 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں اور مجنون شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی
بقرہ عید پر قربانی کرنا بچوں اور مجنوں پر لازم نہیں۔ مجنوں سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، یعنی جس کو دنیا داری کی کوئی خبر نہ ہو، اس کو مجنوں کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنا بچوں اور مجنوں پر لازم نہیں۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید پر قربانی نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4 پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام پر قربانی کرنا لازم نہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں، یعنی کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر ایسے لوگ قربانی نہیں بھی کرتے تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسے لوگ عید الاضحیٰ پر جانور لا کر ان کی قربانی کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 5 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی جو لوگ صاحب نصاب نہ ہوں، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ قربانی نہیں بھی کرتے تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ صاحب نصاب سے مراد ایسا شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس رہنے کے لیے مکان، کھانے کا سامان اور استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا و 52 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر قربانی کرنا معاف ہے۔ پیارے دوستو، آپ بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ قربانی ہر ایسے شخص پر لازم اور واجب ہے جو کہ صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو ان کے لیے سخت گناہ لکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا کہ قربانی کرنا اللہ پاک کو بے حد پسند ہے۔ اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی بہت اجر و ثواب ہے اور آخرت میں بھی، اور ایسے شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قربانی کرنے سے صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ قربانی کرتے وقت صرف آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قربانی صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہے، نہ کہ کسی مقابلے بازی یا دکھاوے کے لیے، کیونکہ ایسی قربانی کا کوئی بھی فائدہ و ثواب نہیں ہے جو کسی دکھاوے یا پھر کسی مقابلے کے لیے کی جاتی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو قربانی کرنے پر ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے۔ اس لیے دل میں صرف یہی خیال رکھیں کہ ہم قربانی صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ قربانی کرتے وقت ایک بات کا خیال ضرور رکھیں، ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ قربانی ایک نہایت ہی اہم فریضہ ہے۔ یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ پاک نے اسے قیامت تک کے مسلمان پر ان کی استطاعت کے مطابق واجب فرما دیا۔ قربانی جہاں ایک نہایت اہم فریضہ ہے، وہیں قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھلاوا، بڑائی اور تکبر کے امکانات موجود ہیں، لہٰذا اپنی نیتوں کو درست کیجیے تاکہ آپ کی قیمتی قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔